السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے چاند رات کی فضیلت کے بارے میں۔ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، یعنی کہ رمضان کے بعد جو عید کی رات آتی ہے، چاند رات، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، ناجائز خوشیاں پوری کرنے میں نہ گزاریں، شاپنگ میں نہ گزاریں۔ یہ انعام کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اجر ملنے کی رات ہے۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ حدیث میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوئے، عید کا چاند دکھا تو اب وہ اپنے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کچھ نیندیں پوری کرتے ہیں، کچھ گانے بجانے میں لگ جاتے ہیں، کچھ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات میں خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت کے ساتھ دونوں عیدوں میں جاگا، یعنی عید الفطر کی رات میں بھی اور عید الاضحیٰ کی رات میں بھی عبادت میں مشغول رہا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی جب فتنہ فساد کا وقت ہوگا تو جب بھی ان کے دل زندہ رہیں گے، حق اور ناحق سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر رہے گی۔ ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک تو لیلۃ التراویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات۔ 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، اور عید الفطر کی رات اور شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے، بلکہ نقل کیا گیا ہے کہ 5 راتوں میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچیں کہ اب رمضان گیا سب کام ختم ہو گئے، بلکہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا بہت مختصر ہے، اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اب رمضان ختم ہو گئے، جو دل چاہے وہ کر لیں، کہ نہیں، بلکہ رمضان کی عبادتوں کو، رمضان کی نیکیوں کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور آئندہ بھی نیکیاں کرتے رہنا ہے۔ اپنی ان عادتوں کو مسلسل زندگی میں لانا ہے۔ یہ نہیں جو عادتیں رمضان میں تھی وہ رمضان کے ساتھ ختم ہو جائیں، بلکہ جو نیکیاں کر رہے تھے، جیسے نوافل کا، فرائض کا اہتمام کر رہے تھے، ساتھ میں اور نیکیاں بھی کر رہے تھے، وہ نیکیاں برابر کرتے رہنا ہے۔ رمضان آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری جو ہے عادتیں بدل جائیں، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تو اس تقوی کا اندر پورے سال دکھنا بھی چاہیے نا۔ تقوی کا اثر پورے سال دکھنا بھی چاہیے۔ جو تقویٰ ہم رمضان میں اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں، اس تقوی کا اثر ہماری زندگیوں میں باقی رہنا چاہیے، اسے ختم نہیں کرنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کی رات میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔